بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایک مسئلہ عقیدے کا مسئلہ اور اس کی دلیل وہ آپ نے یاد کرنی ہے اور آپ کو ہم نے بتانا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ہے نعرہ لگتا نا، نعرہ ختم نبوت کا، ختم نبوت زندہ باد، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو، رسالت کو ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا قیامت تک، ٹھیک ہے۔ یا آسان لفظوں میں یہ بات یاد رکھیں، کوئی پوچھے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ جو نبیوں کی تعداد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو چکی ہے، نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو چکی ہے، اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے، تعداد پوری ہوگی، اب اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی قیامت تک کوئی آدمی کہ نہیں حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، رسول آ سکتا ہے، تو وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے، ختم نبوت کا منکر ہوگا۔ سمجھ آگی بات اتنی کہ جو نبیوں کی تعداد تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو گئی۔ کوئی پوچھے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے تو کہنا ہے کہ بھائی عقیدہ ختم نبوت اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں کی تعداد تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو گئی، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اضافہ کریں گے تو پھر یہ عقیدہ ختم نبوت ختم ہو جائے گا۔ تعداد پوری ہو گئی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی نیا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل بھی ہونی چاہیے نا کسی چیز کی، تو ہم کہیں گے ہمارے پاس قرآن مجید کی دلیل ہے۔ مسلمان جو ہوتے ہیں نا، وہ جب کوئی دین کا مسئلہ کرتے ہیں تو مسئلے پر کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بھئی اس کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو کہتا ہے ہمارے پاس قرآن شریف کی دلیل ہے، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل ہے۔ دلیل سمجھتے ہو نا؟ دلیل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس یہ جو بات ہم نے کہی ہے اس کا ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے ساڑھے کول۔ وہ ثبوت کتھوں ہے جی؟ قرآن مجید تو۔ کتھوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ کوئی بندہ ثبوت منگے تو انہوں دلیل کیا جاندہ ہے، ثبوت منگے تو کیا کہنا ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید سے اس کی دلیل موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھیں نا، اللہ نے اپنی توحید کی بات کی کہ مجھے مانو، پھر اللہ پاک نے فرشتوں کی بات کی ہے کہ فرشتوں کو بھی مانو، قیامت کے دن پر ایمان لانے کی بھی بات کی، نبیوں پر ایمان لانے کی بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی پر ایمان لانے کی بات نہیں کی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک دلیل، ایک آیت قرآن شریف کی پیش کرتا ہوں۔ پہلے سپارے میں سورۃ بقرہ پہلا صفحہ، وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ متقی لوگ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، جو میں رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے نا، تو مومن لوگ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایک چیز ہوگی کہ جو کچھ میں رب نے تہانوں دتا ہے، تہاڈے دین بنایا، شریعت بنائی ہے، وہ تے مومن کی رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک گل۔ دوسری گل اللہ نے کی فرمائی، وما انزل من قبلک، اے میرے نبی، جو میں رب نے تہاڈے تو پہلے نبی بھیجے تے نبیاں تے جو کچھ بھیجیا تے مومن بندے انہاں تے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہن ویکھو اللہ نے دو چیزاں بیان کیتیاں۔ ایک چیز کی کہ اسی حضور تے ایمان رکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو کچھ اللہ دی طرفوں لے کے آئے اسی وہ تے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز اللہ نے اس آیت کے اندر کی فرمائی کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نازل ہویا، جو نبی آئے، جو کتاباں آئیاں، تے اسی مسلمان انہاں تے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت آدم نو بھی اسی نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی اسی نبی مانتے ہیں، انہاں تے جڑی کتاب نازل ہوئی تورات انہوں بھی اسی مانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو بھی اسی نبی مانتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام تے جڑی کتاب زبور نازل ہوئی اسی انہوں بھی مانتے ہیں، انہوں بھی کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسی نبی مانتے ہیں، انہاں تے جڑی کتاب نازل ہوئی انجیل اسی انہوں بھی۔ پر یہ ساریاں چیزاں وہ نے جڑی حضور تو پہلے سن، حضور تو قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے کتے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو اے میرے محبوب تواڈے بعد میں نازل کراں گا او دے تے بھی ایمان رکھنا ہے، یہ کتے نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہویا کہ اللہ پاک نے دین نو، شریعت نو، کلمے نو، ایمان نو مکمل کیتا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ آپ تو بعد کسی نبی نے آنا ہوندا، کسی شریعت نے آنا ہوندا، کسی کتاب نے آنا ہوندا، تے اللہ نے جس طرح فرمایا کہ حضور تے بھی ایمان رکھتے ہیں تے نبی کریم تو پہلے جڑے نبی رسول آئے نے انہاں تے بھی ایمان رکھتے ہیں، تے مومن اوہی نے جڑے پہلے تے بھی ایمان رکھتے ہیں تے حضور تے بھی ایمان رکھتے ہیں، تے جو کچھ میں حضور تو بعد نازل کراں گا او دے تے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایسی گل اللہ نے قرآن مجید کتے بھی نہیں فرمائی۔ تو معلوم ہویا کہ جو پہلے آیا او دے تے بھی ایمان رکھنا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا اور تے بھی ایمان رکھنا ہے۔ آپ تو بعد اگر کسی نبی رسول نے آنا ہوندا تے اللہ او دا بھی ذکر کردا کہ مومن او نے کہ جڑے او دے تے بھی ایمان رکھدے نے، مگر قرآن مجید دی اندر اللہ پاک نے کتے بھی یہ گل نہیں فرمائی۔ تو معلوم ہویا کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام تے نبوت نو ختم کر چھڑیا، دین نو مکمل کر چھڑیا، شریعت نو مکمل کر چھڑیا۔ ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جیڑا کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوئے گا، دجال ہوئے گا، نبی نہیں ہوئے گا۔ نبیاں دی تعداد حضور تے پوری ہو گئی، ہن کوئی یہ دی اندر وعدہ کرے گا تے او جھوٹا تے کافر تے ہو سکتا ہے، اللہ دا نبی نہیں ہو سکتا۔ انہوں کیا جاندہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور بھی دلیلاں نے، مگر میں تانوں چھوٹی جی ایک دلیل سمجھائیے تاکہ تانوں کوئی پوچھے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ہے تو تسی انہوں دلیل نال یہ گل سمجھا سکو۔ آج میں قرآن دی ایک آیت سمجھائیے، پھر اگوں تانوں حدیث بھی سمجھاؤں گے انشاءاللہ۔